میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید کہیں میں بھکاری بن کے رہ جاؤں گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تیسری کلاس کے اندر پڑھتا تھا اور میرے پاس یونیفارم خریدنے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ ماسٹر وغیرہ نے مجھے کچھ چھٹی دی ہوئی تھی اس معاملے میں۔ وہ کہتے تھے کہ چلیں جائیں اور آپ اسمبلی کے اندر دور جا کے ٹھہر جائیں، اور میں بچا کے نکل جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بڑی شخصیت کا وہاں پہ وزٹ تھا، اور خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ اسی روز مجھے ماسٹر صاحب نے باہر نکالا اور مجھے کہا کہ تم نکلو، اور اگر تمہارے پاس یونیفارم نہ ہو تو آئندہ کبھی اسکول مت آنا۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے ماسٹر صاحب مجھے اس طرح سے نکال بھی سکتے ہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا کرنا تھا مجھے یہ سوچنا تھا۔ میں نے ان ماسٹر صاحب سے کہا کہ ماسٹر صاحب میری حالت تو آپ کے سامنے ہے، میں مزید کیا کر سکتا ہوں؟ تو ان ماسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم جاؤ، یہ کٹورا پکڑو اور تمام تر جماعتوں کا چکر لگاؤ، کلاس رومز کا چکر لگاؤ، ایک ایک سے جا کے اپنے دوستوں سے، اپنے ٹیچر سے، وہاں سے جا کے ان سے پیسے اکٹھے کرو اور اگلے دن جا کے یونیفارم خریدو، اور اس کے بعد ہی اسکول آنا، ورنہ اسکول آنے کی زحمت مت کرنا۔ میں بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ اسی طریقے سے شاید پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی طریقہ موجود ہے۔ خیر، میں اٹھا، کٹورا پکڑا اور تمام تر کلاس رومز کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ میں ایک کلاس میں گیا، کچھ پیسے اکٹھے کیے، دوسری کلاس میں گیا، کچھ اور پیسے اکٹھے کیے، کرتے کرتے میرے پاس اچھے خاصے پیسے اکٹھے ہو گئے، اور اس کے بعد میں آخری کلاس کے اندر گیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہاں ماسٹر صاحب کچھ اور پڑھا رہے تھے، یہ کوئی اور ماسٹر صاحب تھے جو کچھ پڑھا رہے تھے۔ میں نے ان سے اجازت مانگی، اور اجازت مانگنے کے بعد اپنی تقریر شروع کی۔ میں نے ان سے بولا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ اضافی پیسے موجود ہوں تو کائنڈلی مجھے وہ دے دیں، تاکہ میں یونیفارم خرید کر آپ جیسوں کی طرح پڑھ سکوں۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب طیش میں آ گئے، اور ماسٹر صاحب نے فوراً مجھے ڈانٹ دیا۔ ماسٹر صاحب نے بولا کہ کیا تم بھکاری بننا چاہتے ہو؟ یہ وہ جملہ تھا جس نے میرے کانوں کے اوپر ایسا اثر کیا کہ میں ایک دم اندر سے ہل کے رہ گیا۔ میں بھکاری تو نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن ماسٹر صاحب نے مجھے یہ کیوں بولا؟ میرے ہاتھوں کے اندر کٹورا موجود تھا، اور اس کے اندر چند سکے، چند نوٹ اور چند لوگوں کی کچھ اور باقیات بھی موجود تھی، لیکن میں بھکاری بن چکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے مجھے ڈانٹا، اور ماسٹر صاحب نے سیدھا سیدھا پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ جناب مجھے صبح اسمبلی سے اسی وجہ سے نکال دیا گیا ہے کہ میرے پاس یونیفارم نہیں تھا، اور اب میں اسی یونیفارم کے حصول کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ کٹورا پکڑو اور واپس جن سے پیسے لیے ہیں ان سب کو پیسے واپس کر کے آؤ۔ میں نے کہا جی کر دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے یونیفارم کون لے کر دے گا؟ ماسٹر صاحب نے کہا کہ وہ تمہیں میں حل بتاتا ہوں۔ ماسٹر صاحب کے پاس حل یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو مجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہارا والد کیا کرتا ہے؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ جی میرے والد صاحب ایک موچی ہیں اور وہ وہی کام جانتے ہیں۔ ماسٹر صاحب نے پھر مجھے کہا کہ ایک موچی کا سامان، مکمل سامان کتنے روپے میں آ جاتا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب تھوڑے پیسوں کے اندر بہت کچھ آ جاتا تھا، تو میں نے بتا دیا کہ جناب 150 روپے کے اندر موچی کا سارا سامان آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے 150 روپے ادھار دے دیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں تمہیں امداد نہیں، ادھار دے رہا ہوں، اور اس کے بعد تم نے کرنا یہ ہے کہ انہی پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے تم نے موچی کا کام سیکھنا ہے، جو کہ تم اپنے والد سے بآسانی سیکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد آتے جاتے لوگوں کے جوتے پالش کرنا یا جس طرح سے بھی، لیکن حلال کمانا ہے۔ اور مجھے پیسے پکڑانے فوراً بعد ماسٹر صاحب نے سب کو یہ ہدایت کر دی، کلاس کے اندر سب کو یہ ہدایت کی کہ آپ سب لوگ اسی بندے سے ہی، یعنی مجھ سے ہی جوتے صاف کروائیں، سلوائیں اور بنوائیں۔ میرے پاس کام آنے لگ گیا، میں اپنا کام کرنے لگا، کچھ پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ ماسٹر صاحب نے اسی اسنا میں مجھے یہ بھی کیا کہ ساتھ ہی چند دکانداروں کے نمبر دے دیے اور ان کے کچھ کارڈ دے دیے اور پرچی لکھ دی۔ ایک پرچی پہ لکھا، ایک پرچی پہ کہا کہ یہ پرچی لے جاؤ اور فلانے دکاندار کے پاس جانا، اس سے کہنا کہ وہ تمہیں کپڑا دے دے گا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے پاس گیا، کپڑا لیا۔ ایک اور پرچی پہ درزی کا نام لکھا ہوا تھا، اس کو کہا تھا کہ اس کے پاس جانا اور یہ تمہیں سی کے دے دے گا۔ میں ایسے ہی کیا، اس کے پاس گیا، اس نے مجھے سی کے دے دیا۔ ایک اور کے پاس لکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو تم نے پیسے وغیرہ دینے ہیں، مطلب اس سے کچھ میں نے سامان لیا، کچھ راشن وغیرہ لیا، تو اس بندے کو تم نے آہستہ آہستہ ادھار دینا ہے۔ اسکیم استاد جی کے پاس بڑی زبردست تھی۔ استاد جی نے اسکیم کچھ ایسی دی کہ ہر ہفتے، مطلب مثال کے طور پہ اگر میں 150 روپے کے سامان سے 5-6 روپے کما رہا تھا، تو مجھے اس 5-6 روپے میں سے 1 روپیہ اس کپڑے والے کو، 1 روپیہ اس درزی کو، 1 روپیہ اس دھوبی کو، اور 1 اور روپیہ استاد جی کو بھی دینا تھا۔ اس طریقے سے میں کرتا رہا اور آہستہ آہستہ میں نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری بنا لی۔
یہ وہ سپیچ ہے جو ایک نوجوان نے کسی اسکول کی فیئرویل کے اوپر آ کر بیان کی، اور تب وہ ماسٹر جی بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے اس ڈگر پر چلایا تھا۔